أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، يبقى بعد انفناء الأشياء، تفرد بالأولية والقضاء، وسماء كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال شان كل شيء هالك إلا واحد، وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى الاختلاف النيات، ولا يعز عنه معاصي العباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه، لا يزال في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، يرحم من يشاء كيف يشاء، تعزي المسيء عدل وعفو تفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله السادات المهديين. من ركب سفينة نجا وتدى وانت خلف عن هذا الله وغرق وهواه. ووسق بعد الله بالاتصام التقوى، فإنه الحبل المتين ورد الوسطى، الحجة لأهل الدنيا، فإنه كنتم في برج مشاهدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال الإمام جواد علیہ السلام: من زارها قبر امدی بقم فلہ الجنہ. امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے قم میں میری پھوپھی کی زیارت کی تو اس کا انعام جنت ہے. تو عزیزان محترم، ناظرین کرام، آج کا دن یعنی ماہ شوال کی آخری تاریخ کو ولادت باسعادت حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، اور پہلی ذوالقعدہ کو ولادت باسعادت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے. لہذا آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تبریک، تہنیت، مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ مہینہ یعنی ماہ شوال المکرم کا مہینہ اختتام پہ ہے، اور ماہ ذوالقعدہ کی آمد ہے، اور اس ماہ میں جو حرمت کا مہینہ ہے، جنگ و جدال جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. تو عزیزان محترم، ماہ ذوالقعدہ کے جو اعمال ہیں، جو اس کا احترام ہے، اور روایت اور حدیث میں موجود ہے. شیخ عباس قمی نے جو مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ اس مہینے میں جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیگر جو عبادتیں ہیں، اعمال ہے، تو اس مہینے میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عمل وارد ہوا ہے. رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے اس عمل کو انجام دے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا،
پروردگار جو ہے اس کے رزق میں وسعت کرے گا، قبر میں یعنی مرنے کے بعد جو ہے قبر میں روشنی ہوگی، قبر جو ہے وسیع ہوگا، جب روح نکلے گی تو اس کے لیے آسانی ہوگی، ایمان کی حالت سے اس دنیا میں جائے گا، اس کے والدین جو ہے اس سے راضی ہوں گے، والدین اور ذریت کے لیے جو ہے مغفرت ہوگی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے اس عمل کو انجام دے رہا ہے، یعنی ماہ ذیقعدہ کی یکشنبہ یعنی اتوار کے دن، یکشنبہ اتوار کے روز جو ہے 4 رکعت نماز وارد ہوئی ہے کہ 4 رکعت 2 رکعت کر کے نماز پڑھے گا، تو ہر رکعت میں پہلی رکعت میں بھی اسی طریقے سے، دوسری رکعت میں یعنی ہر رکعت میں الحمد 1 مرتبہ ہے اور سورہ توحید جو ہے یہ 3 مرتبہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 1 مرتبہ ہے سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ جو ہے 1 مرتبہ ہے 2 رکعت کر کے ماہ ذیقعدہ کے اتوار کے روز یعنی سنڈے کے روز یکشنبہ جو ہے 2 رکعت کر کے اس نماز کو انجام دے اور 70 مرتبہ استغفار پڑھے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر مختصر دعا ہے یا عزیز و یا غفار، تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے حد جو ہے ثواب ہے، اور جو ہے فرمایا شیخ صدوق علیہ رحمہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے اور رزق میں جو ہے وسعت ہوتا ہے۔ اور اسی مہینے میں ماہ ذیقعدہ کے مہینے میں جو ہے اگر 3 دن روزہ رکھتا ہے، یعنی پنجشنبہ، جمعہ اور جو ہے شنبہ، یعنی جمعرات، جمعہ اور سنیچر 3 دن روزہ رکھے گا تو 900 سال کی عبادت کا اسے ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں انسان جو ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے نا، سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھا تو 900 سال، اور زندگی جو ہے مختصر ہے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب 900 سال کا ثواب ہے اور ہم نے جو ہے 3 روزہ رکھ لیا تو اب پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے دیگر واجبات کو یا مستحبات کو یا دیگر اعمال کو ہم انجام دیں، اس لیے کہ 900 سال کا جو ہے عبادت کا ثواب مل گیا، تو اب جو ہے ہمارے لیے کافی، اب کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے واجبات کو انجام دیں، نماز پڑھیں اور دیگر عبادت کو انجام دیں۔ انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور سوال بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہے بہت واضح چیز ہے نا سامنے کی چیز۔ اول تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اس عمل کو انجام دے رہا ہے، تو دیکھیں یہ عمل جو ہے واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور جب مستحب عمل کو انجام دے رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ واجبات کو انجام دے رہا ہو اور حرام سے پرہیز کرے، یعنی جو واجبات ہے اسے انجام دے رہا ہے، حرام سے پرہیز کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ مستحبات کو انجام دے رہا ہے نا، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن جو ہے اگر واجبات کو انجام نہیں دے رہا ہے اور صرف جو ہے اس مستحب عمل کو انجام دے، جو واجب نمازیں ہیں، دیگر واجبات ہیں، حرام سے پرہیز ہے، لیکن جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے انجام نہیں دے رہا ہے، اور پھر جو ہے صرف مستحب عمل کو انجام دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر واجبات کو انجام نہیں دے رہا ہے، پہلے واجبات ہے نا، اس کے بعد مستحب ہے، تو پھر جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ تو پہلی چیز۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں انسان سوچے کہ اگر 3 دن روزہ رکھ رہا ہے یا دیگر اعمال ہے کہ فلاں تسبیح پڑھے گا تو اتنا ثواب ہے، روزہ رکھے گا تو اتنا ثواب ہے، تو یہ جو 900 سال کا جو ثواب ہے اگر 3 دن روزہ رکھتا ہے، تو یہ زندگی جو ہے انسان دنیا میں ہے، چند دن کی زندگی ہے نا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس دنیا سے گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے مرنے کے بعد جو ہے وہ تو ابدی ہے، ہمیشہ ہے۔ یہاں جو ہے چند سال رہے گا لیکن وہاں جو ہے اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اب اگر انسان جو ہے وہاں کے حساب سے سوچے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس دنیا میں تو 60 سال 70 سال 90 سال رہے گا، 100 سال رہے گا، لیکن وہاں مرنے کے بعد جو ہے ہمیشہ رہے گا۔ اب جو ہے انسان اگر یہ سوچے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو 900 سال کہ عبادت کا ثواب ہے تو پھر جو ہے یہ جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے نا، کہ انسان جو ہے اگر اس طریقے سے سوچ لے کہ ہمیں جو ہے
ابدی وہاں پہ رہنا ہے اور وہاں کے حساب سے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ یہ جو حرمت کا مہینہ ہے اور اس میں جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور ہمیں جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، یہ رہا ماہ ذی القعدہ کے جو اعمال ہے، ہم نے جو ہے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اور دوسری مناسبت جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جناب ابو طالب نے جو خدمت کی ہے، محسن اسلام رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، اور تمام جو ہے نا دشمنوں سے بچایا، حفاظت کی۔ آج دیکھیں تو جناب ابو طالب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے جو خدمت کی اور جو دولت کو صرف کیا، انہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جو ہے پوری دنیا میں رسول اکرم کا نام گونج رہا ہے۔ اسلام جو ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر جو ہے جناب ابو طالب کی قربانی نہ ہوتی، جناب ختیجہ کی قربانی نہ ہوتی، تو آج اسلام جو ہے صرف مکہ کے صحرا تک محدود رہ جاتا ہے نا۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ انہی کی نسل کہ آج اسی طریقے سے ابھی بھی قربانی دے رہی ہے، اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی نسل اور ان کی ذریت جو ہے اتنی بڑی قربانی دے کر دین اسلام کو بچایا ہے۔ تو عزیزان محترم، اور تیسری مناسبت کی پہلی ذی القعدہ کو حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ معصومہ قم کی جو شہر قم میں ہے نا ایک مرکز بنا ہوا ہے، اور تمام عاشقان اہل بیت جو ہے آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہاں زیارت کرتے ہیں، اپنی تشنگی کو بجھاتے ہیں۔ شہر قم یعنی اس زمین کے بارے میں جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اس سرزمین کی کیا فضیلت ہے، وہاں پہ رہنے والوں کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے، علامہ مجلسی بہار میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ چند افراد شہر رے سے مدینہ پہنچے چھٹے امام کی خدمت میں، اور جب حاضر ہوئے امام کو سلام کیا، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ مولا ہم جو ہے شہر رے سے آئے ہیں۔ امام نے کہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے قمی بھائی، یعنی قم کے رہنے والے۔ امام نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو پھر جو ہے دوبارہ لوگوں نے کہا کہ مولا ہم جو ہے شہر رے سے آئے ہیں۔ تو پھر امام نے کہا کہ کتنا خوش نصیب ہے ہمارے قمی بھائی، یعنی قم میں رہنے والے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے امام نے فرمایا کہ دیکھو جو قم میں ہے، جو قم میں بسے ہوئے ہیں، وہ افراد جو ہے تفصیل سے ہے، پورا تفصیلی واقعہ ہے کہ وہ افراد جو ہے ہم سے ہیں اور ہم جو ہے ان سے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی ظالم جو ہے کامیاب نہیں ہوگا، کوئی ظالم جو ہے جابر جو ہے اگر حملہ کرنا چاہے تو وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو جائے گا۔ اور چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو ہر ایک کا حرم ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا ان سے کہ ہر ایک کا ایک حرم ہے۔ اللہ کا حرم جو ہے وہ مکہ ہے، اللہ کے رسول کا حرم جو ہے وہ مدینہ ہے، اور
مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا حرم جو ہے وہ کوفہ ہے، اور امام نے فرمایا کہ باقی ہم اہل بیت کا حرم جو ہے وہ شہر قم ہے۔ امام نے کہا باقی اہل بیت کا حرم شہر قم ہے، اور امام نے فرمایا کہ دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن 3 دروازے جو ہے وہ شہر قم کی طرف کھلیں گے۔ اور معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ دیکھو حالات کو، زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جو کوفہ شہر علم ہے وہاں سے علم جو ہے سمٹ جائے گا، اور اس طریقے سے جس طریقے سے سانپ جو ہے بل میں سمٹ جاتا ہے، اور پھر جو ہے دوسرا شہر قرار پائے گا، علم کا مرکز قرار پائے گا، اور وہ جو ہے شہر قم ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ آج بھی ظاہر سی بات ہے کہ نجف اشرف جو ہے بے شمار جو ہے علماء گزرے ہیں، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے آپ دیکھیں کہ شہر قم کی طرف جو ہے تمام جو ہے دنیا سے، اور خاص طور سے جو شیعان حیدر کرار ہیں وہ شہر قم میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنی تشنگی بجھاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے علاقے میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو آج بھی دیکھیں کہ ایک جو ہے مرجع اور فقہ مرجعیت کا ایک مرکز جو ہے وہ شہر قم بنا ہوا ہے، اور لوگ آتے ہیں، اور جو افراد جو ہے زیارت پہ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہر جگہ جو ہے درس کا سلسلہ ہے۔ مثلا حرم معصومہ قم میں آپ دیکھ لیں کہ مسجد اعظم میں یا دیگر مسجد ہے یا دارالقرآن ہے سامنے تمام جو ہے، اور دیگر مدرسہ فیضیہ ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں کہ درس اور تدریس کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور علماء اور فقہا وہ درس دے رہے ہیں، اور طالب علم جو ہے اور دیگر جو ہے ممالک سے، دیگر شہروں سے لوگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ جب اس سرزمین کی یہ فضیلت ہے، جب مکان کی یہ عظمت ہے، تو پھر مکین کی کیا عظمت ہوگی، ہے نا۔ فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا، دیکھیں کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ بہت تفصیلی جو ہے مسلسل گفتگو ہونا چاہیے۔ مثلا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جناب اسماء، جناب معصومہ قم، اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ شخصیت کیا ہے کہ جو علم اور عظمت اور فضیلت اور معرفت پروردگار تھی، کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک روز 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ گھر پہ نہیں تھے، تو چند افراد جو ہے وہ آئے سوال کے لیے، اور روایت میں یہ ہے کہ اس وقت معصومہ قم کی عمر جو ہے 7 یا 8 سال تھے، اور چند افراد جو ہے وہ آئے، ان کے کچھ سوالات تھے، ہے نا، سوالات تھے لے کر آئے۔ جب گھر پہ آئے تو معلوم کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت 7ویں امام گھر پہ نہیں ہیں۔ جب نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ دور سے آئے ہیں، اور جو ہے اب رک بھی نہیں سکتے، تو پھر معصومہ قم نے بھیجا، کہا کہ جا کر سوال کرو کہ ان کے سوالات کیا ہیں، وہ سوالات جو ہے اپنے جو تحریر کیا ہے وہ سوالات دے دیں۔ جب یہ کہا تو انہوں نے اپنے سوالات کو دیا، اور معصومہ قم نے جو ہے سوال کا جواب دے دیا، تحریر کر دیا۔ اب یہ افراد جو ہے سوال کا جواب لے کر جا رہے تھے، جیسے ہی جا رہے تھے کہ راستے میں 7ویں امام سے ملاقات ہو گئی۔ اب امام نے سوال کیا، لوگوں نے بتایا کہ مولا ہم چند سوالات لے کر آئے تھے آپ کی خدمت میں، لیکن آپ موجود نہیں تھے، لہٰذا جو ہے آپ کے دختر نے جواب دے دیا۔ تو امام نے کہا کہ لاؤ، امام نے کہا کہ لاؤ دیکھیں۔ اب امام نے دیکھا، امام نے معصوم قم کے جوابات کو دیکھا۔ اب دیکھنے کے بعد امام خوش ہوئے، اور پھر امام نے وہی فقرہ کہا کہ جو پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہا تھا کہ فدا کا ابوہا، یعنی رسول اسلام نے ہے شہزادی کے لیے کہا کہ تمہارا باپ جو ہے قربان ہو جائے، تو وہی فقرہ، وہی جملہ جو ہے 7ویں امام نے
جب معصوم قم کے جواب کو دیکھا تو کہا کہ فدا کا ابوہا، یعنی تیرا باپ جو ہے اس پہ قربان ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جذباتی جملہ تھا یا بیٹی تھی لہٰذا جو ہے کہہ دیا، یعنی ایک معصوم کی زبان سے یہ فقرہ نکل رہا ہے، تو معصوم کی زبان سے جو جملہ نکل رہا ہے تو خود جو ہے وہ جملہ بتا رہا ہے کہ معصومہ قم کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی جو ہے شہر قم سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، آج بھی جو ہے علماء ہیں، جو فقہاء ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو دیگر افراد ہیں آج بھی وہاں جو ہے نا جو وہ لوگ کرتے ہیں غالیوں کا، وہاں پہ ہے نا وجود نہیں ہے ہر ایک غالیوں کا جو ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو ان کا بھی دفاع کر رہے ہیں، اور تمام وہ روایات اور حدیث ہے نا کہ جو مثلا شیعت میں داخل کر دیا، جو اسرائیلی روایت یا حدیث، یہ تمام چیزیں جو ہے نا داخل کر دیا نا اور توحید کو بگاڑنا چاہتی اس طریقے سے، تو آج بھی جو ہے شہر قم میں جو علماء ہیں فقہاء ہیں آج بھی ہے نا چھان بین کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، شہر قم کی جو مرکز ہے اور جس طریقے سے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے ہاں سفرہ لگتا ہے، دسترخوان لگتا ہے، لوگ جو ہے آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے وہ نذر جو امام کا تبرک ہے آنے کے بعد جو ہے کھاتے ہیں، اسی طریقے سے معصومہ قم کے حرم میں بھی سلسلہ ہے نا نذر کا اہتمام ہے، ہر روز جو ہے معصومہ قم کا سفرہ لگتا ہے، اور لوگ یعنی زائرین جو ہے وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اس تبرک کو چکھتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو معصومہ قم کی جن کی ولادت کی تاریخ 1 ذی-القعدہ کو ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے لیے روایات اور حدیث ہے کہ ہم نے ذکر کیا کہ جس نے بھی معصومہ قم کی زیارت کی تو اس کا انعام جو ہے وہ جنت ہوگا نا بحق معرفت، اور دیگر امام کی بھی حدیث ہے کہ معرفت کے ساتھ جو ہے زیارت کر رہا ہے، یعنی کس کی زیارت کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، جان رہا ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے۔ تو عزیزان محترم ناظرین کرام، یہ دو مناسبتیں، یہ ایک تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تاریخ کی، محسن اسلام کی، جس نے جو ہے رسول اسلام کی پرورش کی اور اسلام کے لیے قربانی پیش کی، اور دوسری مناسبت جو معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، لہٰذا ہم تمام ناظرین کی خدمت میں جو ہے تبریک پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث وابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وغصبت وسطین یادین برحمہ، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وفإن السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كراما وجود على كثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا اله الا هو العطوف العباد بجود وعد مذنبين بعلمه، ونشهد ان محمدا نبي وحبيب سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعصد رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عزیزان محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو خطبے میں ہم نے جو ہے آیت اللہ العظمیٰ
خوائنی رضوان اللہ علیہ تعالیٰ کے سلسلے سے، ان کے رحلت کے سلسلے سے کچھ بیان کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے جو ہے خراج عقیدت پیش کیا، تو صرف جو ہے ہمیں جو ہے ان کی ایک صفت کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ صفت جو ہے ان کے اندر جو پائی جاتی تھی، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت وقت درکار ہے، ان میں سے ایک صفت وہ تواضع اور انکساری تھی۔ دیکھیں، تواضع اور انکساری اگر جو ہے انسان کے اندر جو ہے پایا جائے تو پھر وہ انسان جو ہے کامیاب رہتا ہے، وہ جو ہے بلند سے بلندتر ہوتا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر جو چیزیں تھیں وہ تواضع اور انکساری ہے نا، یعنی اگر جو ہے کوئی انسان ملنا چاہتا تھا، ملنے آتا تھا، تو بہت تواضع اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ ملتے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ اس کے جو ہے برعکس بعض لوگ جو ہے، یعنی ہر ایک نہیں، بہت افراد جو ہے ان کے اندر جو ہے تواضع انکساری پایا جاتا ہے، بہت سے علماء ہیں، دیگر ہیں، تواضع پایا جاتا ہے، لیکن بہت سی جگہ آپ دیکھیں کہ تواضع انکساری نہیں پائی جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نام تو لیتے ہیں، آیت اللہ خوائنی کا نام لیں گے، لیکن جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ صفات نہیں ہے، تواضع نہیں، انکساری نہیں، یعنی مثلا جو ہے اس طریقے سے گفتگو کریں گے کہ سامنے والا بھی ڈرتا ہے۔ بعض تو یہ سوچتے ہیں کہ مثلا جو ہے ایسے انداز سے گفتگو کرو تاکہ ہمارا روب رہے، دبدبا رہے، انسان جو ہے گھبرائے۔ بعض سوچتے ہیں فرعونیت کی طرح جو ہے پیش آؤ، یا مثلا جو ہے کوئی ایسا سوال کر دو کہ وہ جو ہے خود الجھ جائے اور لوگوں کے سامنے جو ہے ذلیل ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ لہٰذا دیکھیں، ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے تواضع اور انکساری کو اپنا، یہ اگر جو ہے ہمارے اندر جو ہے پایا جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ بلند سے بلندتر ہوتا جائے گا۔ تواضع ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سنتے رہتے ہیں کہ درخت کے اوپر جس شاخ میں پھل ہوتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اور جس شاخ میں پھل نہ ہو تو وہ اوپر کی طرف یعنی اکڑ جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر اگر تواضع اور انکساری پایا جا رہا ہے تو پھر جو ہے پروردگار اسے بلند کر دے گا۔ انسان یہ سوچے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی ہم جو ہے حقیر ہیں۔ آیت اللہ خوائنی کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے نا کہ یہ تمام افراد ہیں اور جو ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے اوپر جان دے دیں گے، اور نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہتے تھے؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں۔ اور ملک واپس آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایک طالب علم ہے، یعنی تمام افراد جو ہے جان نشاور کرنے پہ آمادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم جو ہے ایک حقیر بندہ ہیں، ایک جو ہے طالب علم ہیں۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور انسان اگر جو ہے تواضع کے ساتھ یعنی پستی کے ساتھ جو ہے پیش کر رہا ہے تو پھر پروردگار جو ہے اسے بلند کر دے گا۔ یعنی انسان اگر یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اگر جو ہے یہ اظہار کر رہا ہے تو پھر پروردگار جو ہے اسے بلند کر دے گا۔ لیکن جو ہے اگر یہ سوچ لے کہ نہیں ہم کچھ ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار جو اسے پست کرے گا پھر وہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو ہے یہ کر دیا ہے نا، ارے ہم نہ ہوتے تو مسجد کا کیا ہوتا، ہم نہ ہوتے تو مدرسے کا کیا ہوتا، ہم نہ ہوتے تو امام باڑے کا کیا ہوتا، ہم نہ ہوتے تو حسینیہ کا کیا ہوتا۔ نہیں، انسان کو جو ہے تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے تو ہم اس ذمہ داری کو انجام دیں۔ اگر جو ہے شہرت اور منصب کے لیے جو ہے اگر جو ہے یہ کر رہا ہے، تواضع انکساری نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو فرعون تھا وہ غرق ہو گیا ہے نا، اپنے آپ کو بلند ثابت کر رہا تھا، غرق ہو گیا ہے نا، ختم ہو گیا۔ اور اگر جو ہے تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور جو ہے اپنے حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی اپنے حد میں رہے، اور اس تواضع اور انکساری کے ساتھ
اور جو ہے حقیر سمجھ کر اگر جو ہے انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ پروردگار جسے بلند کرنا چاہے تو پھر پروردگار جو ہے فرعون کے دربار میں پرورش کر رہا ہے، اور پھر ہم کلام ہونے کے لیے طور پہ بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے اسے کلیم اللہ بنا دیا ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر انسان جو ہے نا اپنے آپ کو حقیر سمجھے، پروردگار کی بارگاہ میں اظہار خشوع کرے، تو پروردگار اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر جو ہے اس کے اندر جو ہے اکڑ آ جائے تو پھر جو ہے فرعون کی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ جو تمام علماء اور دیگر علماء اور آیت اللہ خمینی کی جو ان کے اندر جو ہے تواضع اور ان کی ساری پایا جاتا تھا، لہٰذا چاہیے کہ ہم جو ہے تواضع اور ان کے ساری کے ساتھ جو ہے اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اگر اس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے حقیر سمجھ کے کہ پروردگار کے بارگاہ میں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو پروردگار جو اسے بلند کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی وہ انسان سرفراز رہتا ہے، اس دنیا میں بھی سعادت مند رہتا ہے، اس دنیا میں بھی جو ہے وہ صاحب عزت رہتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيدة نساء العالمين بزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا صاحب الطغيان آدم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه۔ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ونحن أهله بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کی مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ کریم اس وبا اس بیماری کو برطرف فرما۔ جو بھی اس وبا اس بیماری میں یا دیگر بیماری میں مبتلا ہے، پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ کریم ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اسلام اور قرآن کا قدرداں فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما۔ کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔